پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، دو سیاسی طاقتیں، ایک شہر اور تاریخ کے وہ پوشیدہ حقائق جو آج بھی سوال بن کر کھڑے ہیں۔ کیا یہ صرف سیاست کی جنگ تھی یا اس کے پیچھے طاقت، مفادات اور خفیہ کھیل بھی شامل تھا؟ آج ہم اس سنسنی خیز اور چونکا دینے والی کہانی کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، کچھ پوشیدہ حقائق، سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین، دونوں سیاسی طور پر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے ایک سنجیدہ کوشش بھی ہوئی، مگر بدقسمتی سے کچھ قوتوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس میں ایک رکاوٹ پیپلز پارٹی کے بعض اردو بولنے والے رہنما بھی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب 90 عزیز آباد اور 70 کلفٹن کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی تھیں، ورنہ محترمہ نے 1 سال قبل پاکستان واپسی سے پہلے ہی کراچی سینٹرل جیل میں موجود پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ایم کیو ایم کے دوستوں کا خیال رکھا جائے اور مل کر ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب الطاف حسین جیل میں تھے۔ آج نہ وہ پیپلز پارٹی رہی اور نہ وہ ایم کیو ایم۔ ایک جماعت سندھ تک محدود ہو گئی اور دوسری سیاسی طور پر کمزور سمجھی جاتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اپریل 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو ان کے تاریخی استقبال نے اس وقت کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ جہاں جہاں وہ جاتے لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے۔ جنرل ضیاء الحق نے محترمہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے طاقت کے استعمال سے انکار کر دیا، حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف اس کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل نے یہ بیانیہ بنایا کہ فوج کے اندر بے چینی ہے اور بعض جرنیل محترمہ کے عزائم سے خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ انہیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذمہ دار سمجھتی تھیں اور اقتدار میں آنے کے بعد انتقام لے سکتی تھیں۔ اسی لیے پنجاب میں جاگ پنجابی جاگ جیسا بیانیہ سامنے آیا، جبکہ سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے لسانی فسادات کو دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ کوٹا سسٹم، جس کی مدت 1984 میں ختم ہونی تھی، اسے 10 سال کی توسیع دے دی گئی۔ اس کے علاوہ مہاجر قومی موومنٹ کی تشکیل کو پس پردہ حمایت بھی حاصل رہی۔ محترمہ کی واپسی کے چند ماہ بعد ہی اگست 1986 میں کراچی کے نشتر پارک میں ایم کیو ایم کا جلسہ منعقد ہوا، جس میں سب کو حیران کر دیا۔ اس جلسے میں الطاف حسین کی تقریر کا مرکزی موضوع سندھی اور مہاجر اتحاد تھا، جبکہ نشانہ پنجاب اور وفاقی نظام تھا۔ اس جلسے کے بعد سائیں جی ایم سید اور الطاف حسین کے درمیان قربت بھی بڑھی، جس میں متحدہ کے رہنما اختر رضوی مرحوم نے اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں اس اتحاد میں درار کیسے پڑی، اس بارے میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید غوث علی شاہ بہتر بتا سکتے ہیں، جن سے سہراب گوٹھ آپریشن رکوانے کی بات بھی منسوب کی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم کو اپنی سیاسی مقبولیت کا مکمل اندازہ نہیں تھا۔ جب 1987 میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا تو الطاف حسین نے بینظیر بھٹو سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ اس وقت ان کا ہدف جماعت اسلامی کو شکست دینا تھا۔ تاہم پیپلز پارٹی کے بعض اردو بولنے والے رہنماؤں کے نزدیک الطاف حسین محض ایک طلبہ رہنما تھے اور ان کی جماعت کو بڑی سیاسی قوت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات پر اعتماد قائم نہ کر سکے۔ پیپلز پارٹی، جس نے 1979 اور 1983 کے بلدیاتی انتخابات میں عوام دوست نعرے کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی تھیں، آنے والے میئر کے لیے پر اعتماد تھیں، مگر ایم کیو ایم نے انتخابی میدان میں سب کو شکست دے دی۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو نے کراچی کے پارٹی رہنماؤں کی سخت باز پرس بھی کی۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی۔ 1988 کے انتخابات اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور بینظیر بھٹو کی مقبولیت کو روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد IJI تشکیل دیا گیا، جس کی قیادت کا مقصد پنجاب میں سیاسی اثر برقرار رکھنا تھا۔ سندھ میں بھی ایک خونریز کھیل کھیلا گیا۔ انتخابات سے کچھ پہلے
30 सितंबर 1988 को हैदराबाद में सरेआम तकरीबन 150 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की थी। इसके बाद रद्द अमल में सिंधी बोलने वालों को भी निशाना बनाया गया। इस मुकदमे की तहकीकात हुई मगर मुल्ज़मान बरी हो गए, जबकि असल जिम्मेदारों के बारे में सवाल आज भी मौजूद है। 1988 के इंतखाबात के बाद सिंध अमली तौर पर पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम हो गया। इसके बावजूद दोनों जमातों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा भी हुआ, मगर आने वाले वाक़यात ने साबित किया कि न बेनज़ीर भुट्टो को वफाक में मुकम्मल सियासी कबूलियत मिल सकी और न ही इस मुआहदे पर अमल हो सका। 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो बाज़ कुव्वतों ने MQM के वोट हासिल करने के लिए नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान सियासी समझौता भी करवाया, जिसे शायद अल्ताफ़ हुसैन की बड़ी सियासी गलती समझा जाता है। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद बेनज़ीर भुट्टो को MQM के रवैये से सबसे ज्यादा मायूसी हुई। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो गई और धांधली ज़दा इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हुई, जिसमें MQM को भी हिस्सा मिला, मगर ये सियासी ताल्लुक ज्यादा देर कायम न रह सका। 1992 में MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद मुत्तहिदा न पीपल्स पार्टी के साथ जा सकी और न मुस्लिम लीग के साथ। ये वो दौर था जब MQM के सियासी जवाल का आगाज समझा जाता है, जिसमें 1994 का ऑपरेशन, 1998 का गवर्नर राज और बाद में 2013 का ऑपरेशन शामिल हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में MQM को कुछ सियासी सहारा मिला, मगर बाद में इसकी सियासी वापसी मुश्किल होती गई। इसी दौरान पीपल्स पार्टी भी वफाकी सतह पर अपनी सियासी साख बरकरार न रख सकी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पार्टी 2008 में कामयाबी हासिल करने के बावजूद 2013 के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कमज़ोर हो गई, जबकि बलूचिस्तान में महदूद सियासी असर के साथ हुकूमत चलाने का तासुर रहा। सिंध का मसला लिसानी नहीं बल्कि सियासी है। पीपल्स पार्टी और MQM के इख्तिलाफात को उर्दू और सिंधी बोलने वालों का इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता। इस मसले को सियासी रंग देना दरअसल अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात मौजूद हैं। करप्शन और खराब गवर्नेंस के मसाइल भी सामने हैं। इस मसले का हल 18वें तरमीम में मौजूद है, यानी मजबूत और मुकम्मल बाइख्तियार मकामी हुकूमतें, कराची मेट्रोपॉलिटन निज़ाम और मेयर का बराह रास्त इंतखाब। अगर ऐसा न किया गया तो मजीद खून खराबे का खतरा रह सकता है। ये मुतालिबात अगर नज़रअंदाज किए गए तो नुकसान सिंध को ही होगा, जबकि फ़ायदा सियासी मफादात हासिल करने वालों को पहुँच सकता है। खुदा के लिए इस मसले को मजीद पेचीदा न बनाया जाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सियासत में दुश्मनी हमेशा नजर आने वाले इख्तिलाफ से शुरू नहीं होती। पीपल्स पार्टी और MQM का माजी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल मसला लिसानी नहीं बल्कि निज़ाम की कमजोरियां हैं। अगर हमने तारीख से सबक न सीखा तो शायद आने वाला मुस्तकबिल भी इसी अंधेरे में खो जाएगा।